السلام علیکم، دس از مقدس طارق ہیئر، سائیکالوجسٹ اینڈ لائف کوچ۔ اچھا، میں نے کوٹیشن شیئر کی تھی جس میں تھا کہ پھر وہ رب تمہیں انہی لوگوں پر حکومت کروائے گا جنہوں نے تمہیں کنویں میں پھینکا تھا، بس تم یوسف جیسا صبر کرو۔ اس کوٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو آپ اس پر صبر کریں، کیونکہ آپ کا رب وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب تھا، اور وہی آپ کو بھی ان سب کے سامنے سرخرو کرے گا۔ تو اس کوٹیشن میں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں ہوپ بھی ہے۔ جب آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے قصے میں ہوپ کا کتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ یعنی وداؤٹ ہوپ کچھ بھی نہیں ہے، لائف از نتھنگ وداؤٹ ہوپ، ٹھیک ہے؟ تو ہوپ جو ہے، امید بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جو صبر کرنا ہوتا ہے نا، صبر میں امید کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو امید ہوتی ہے۔ اچھا، امید جو ہے نا، یہاں پہ لوگ اس کو غلط سینس میں لے لیتے ہیں کہ امید یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ان کے ساتھ برا ہو، تو آپ اس امید پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، یہ والا صبر کرنے کو نہیں کہا گیا۔ تو اگر آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں تو انہوں نے کس طرح سے صبر کیا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے ان کے ساتھ برا ہو، اور جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو یا اس سے بھی برا ہو، ایٹسیٹرا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ان کی لائف میں آئے اور سب نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، بہت سارے لوگ۔ یہی دنیا جو ہے نا، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر ناانصافیاں، ظلم، زیادتیاں، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے اس کی جگہ نہیں ہے کہ صبر کا یہاں پہ آپ کو اجر ملے گا، یا آپ کہیں کہ صبر کا جو ہے نا، جو اجر ملے گا نا، اس کا ایک دن مقرر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا اسی لیے بنائی گئی ہے، امتحان ہے۔ تو جو لوگ آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک امتحان ہے، ان کو بھی ایک مہلت ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کرنا کہ آپ ان سے اس طرح کی امید رکھنا کہ وہ جو ہے ان کے ساتھ برا ہوگا ایٹسیٹرا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس طرح سوچیں کہ ان کے ساتھ بھی برا ہو، کیونکہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ ہماری انرجی لمیٹڈ ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو ڈسٹرکٹیو میں کاموں میں لگائیں، ڈسٹرکٹیو سوچیں اور جو عمل وغیرہ ہے، یا پھر آپ اس کو کنسٹرکٹیو وے میں یوز کریں۔ تو مطلب اس وکٹم مائنڈ سیٹ سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا۔ ایک ایونٹ ہوتا ہے، اس کو آپ نے اگنور کر دینا ہے، اس کو ایکسیپٹ، اگنور ان اے سینس کہ آپ نے اس کو رپیٹ نہیں کرنا۔ یعنی اپنے مائنڈ میں آپ جتنا ایک ایونٹ کو رپیٹ کرتے جاتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایموشنل پین اٹیچڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو وہ آپ فیل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ایک مائنڈ کا فنکشن ہوتا ہے کہ ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے نا، وہ ریئل اور امیجن میں فرق نہیں کر سکتا، یعنی آپ جو بھی امیجن کریں گے وہ اس کو ریئل ہی مانیں گا۔ تو اسی طرح سے پھر آپ کے ایموشنز جنریٹ ہوتے ہیں اور آپ اسی طرح سے فیل کرتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ اس چیز میں وکٹم مائنڈ سیٹ میں رہیں گے، اس لوپ میں آپ اتنے ہی ٹریپ ہوتے چلے جائیں گے، آپ اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ تو کائنڈلی جو صبر ہے نا، اس کی ڈیفینیشن سمجھیں کہ صبر جو ہے نا، وہ دوسروں کا برا چاہنا نہیں ہوتا ہے۔ صبر میں ایک امید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں، اپنی گروتھ پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس چیز سے نکلتے ہیں، آپ مطلب دوسروں کا آپ وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، ان پر فوکس نہیں ہوتا آپ کا اپنے اوپر فوکس ہوتا ہے، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے پر فوکس ہوتا ہے، اپنی گروتھ پر فوکس ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز پہ جتنا زیادہ آپ اس لوپ میں پھنسے رہیں گے نا، پھر آپ یہی کہیں گے، چاہے سالوں بھی گزر جائے نا، 23 سال کیا 50 سال بھی گزر جائے نا، کہ آپ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، تو آپ ان کو دیکھ کے کڑتے رہیں گے، اور بظاہر مطلب یہ چیز جو ہے وہ آپ کو وہ کر رہی ہوگی کہ اچھا نہیں ہوا ہمارے ساتھ، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی آپ ساری انرجیز جو ہیں اپنی وہاں پر ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہی انرجیز آپ خود پر لگائیں، یہی انرجیز جو ہیں آپ کنسٹرکٹیو وے میں یوز کریں اپنے لیے، تو آپ جو ہیں وہ ان سے بہتر ہوں، آپ ان سے اوپر مطلب اٹھیں، آپ کی بھی گروتھ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب دوسروں کی زندگیوں پر فوکس کرنے کی بجائے آپ انسان جو ہے نا وہ خود پر فوکس کرے، ریگارڈلیس کہ دوسرے اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کا اپنا فیل ہے، آپ کا اپنا فیل ہے۔ آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے جواب دہ بھی ہیں۔ دوسرے جو ظلم کریں گے، ناانصافی کریں گے، وہ تو اپنی جگہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی، لیکن جو آپ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، وہ کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ یعنی آپ جو بھی ایونٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کی پوری لائف کو ڈیفائن نہیں کرتا، لیکن آپ اس ایونٹ کو پکڑ کے بیٹھیں گے، یعنی پوری زندگی جو ہے وہ آپ اسی سے ہی میننگ لے رہے ہوں گے کہ وہ ایونٹ ہوا ہے، بس ہماری زندگی تباہ ہو گئی، ہماری زندگی خراب ہو گئی، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی مینٹیلٹی ہوگی نا، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ لا آف اٹریکشن جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہی کام کرتا ہے۔
کہ جتنا آپ جس چیز پہ فوکس کریں گے وہ اتنی ہی زیادہ آپ کی لائف میں آپ کو محسوس ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اپنی جو سائیکالوجی ہے, اپنا مائنڈ سیٹ پیٹرنز اس کو سمجھیں تاکہ آپ اپنی لائف کو امپروو کر سکیں, اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. ٹھیک ہے, اصل صبر یہی ہے کہ آپ اپنی لائف کو ایکسیپٹ کریں ایز اٹ از, اپنے حال کو ایکسیپٹ کریں, اپنے ماضی کو ایکسیپٹ کریں اور اپنی مستقبل کی تیاری کریں. اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کریں. ٹھیک ہے, کوئی اسٹریٹجیز وغیرہ بنائیں. صبر کا یہ مطلب نہیں ہے دوسروں کی بربادی کا آپ انتظار کریں بیٹھ کے کہ اس کے ساتھ بھی برا ہو, بلکہ اس کا مطلب ہے اپنی گروتھ پر آپ کام کریں, اپنے آپ کو بہتر بنائیں, اپنے آپ کو اتنا گرو کر لیں آپ کہ آپ کو کسی محرومی کا احساس ہی نہ رہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی لائف کا چھوٹا سا ایونٹ آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا, آپ کی پوری زندگی کو ڈیفائن نہیں کرتا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ چیز میٹر کرتی ہے. ایونٹس ہوں گے آپ کی لائف میں, لیکن آپ نے اس کو کیا میننگ دیے ہیں, آپ اس سے کیا لیسن گیٹ کیا آپ نے, یہ چیز میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے. اور خود کے ساتھ ناانصافی کائنڈلی نہ کریں. اور ریئلٹی یہی ہے, دنیا ہے, یہاں پر ناانصافی اور اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے, لیکن آپ نے اس ٹریپ میں پھنسنا نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہ اپنے یعنی یہ نہیں سوچنا ہمارے ساتھ برا ہی ہوتا ہے ہمیشہ, یعنی جنرلائز نہیں کرنا. یہ بھی ایک کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہوتی ہے جو لوگ اکثر یوز کرتے ہیں. جب بھی ایک برا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو پورا جنرلائز کر لیتے ہیں پوری لائف پہ, یا پھر کنفرمیشن بائس ہوتی ہے کہ آپ کنفرم کرتے جاتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے, میرے ساتھ تو برا ہی ہوتا ہے. یعنی اس طرح کے بھی آپ سینٹینس کچھ لوگ سیلف ٹاک میں یوز کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ کی ڈسٹورشنس جو ہے نا اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے تھاٹ پیٹرنز آپ کے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ مائنڈ کے پیٹرن جو تھاٹ پیٹرنز ہیں جو انکانشیسلی کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی پوری لائف پر ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بیہیویئر پہ, آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ان کو سمجھنا اور اس کو چینج کرنا کتنا ضروری ہے. اور انسان جتنا ہو سکے اتنا سیکھے, اپنے آپ کو بہتر بنائے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو, کیونکہ یہ ایک ہی زندگی ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسری زندگی آپ کو بہتر ہونے کے لیے نہیں ملنی. دوسری زندگی میں تو آپ کو رزلٹ ملنا ہے. تو یہ زندگی ہے جہاں پر آپ کو جو ہے وہ چانس ملے ہیں, تو اس چانس کو اویل کرنا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر کوئی ایکسکیوز وہاں پر نہیں دے سکیں گے کہ ہمارے ساتھ برا ہوا تھا اسی وجہ سے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں جو ہے وہ مین چیز ہے آپ کی سیلف ٹریننگ, یعنی آپ نے خود کو کتنا ٹرین کرنا ہے, آپ نے خود کو کتنا امپروو کرنا ہے, اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں کاؤنٹ ہوں گی, اور سکسیس جو ہے نا پھر ایٹ دی اینڈ آپ کو مل ہی جاتی ہے. تو یہ ہے صبر کا اصل مطلب, اور جس کے ریزلٹس بھی آپ کو الحمدللہ ضرور ملتے ہیں. کیونکہ پرسنل ایکسپیرینسز بھی میرے ہیں تو اس وجہ سے میں نے الحمدللہ کہہ دیا. تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کے ریزلٹس لازمی ملیں گے, کیونکہ اچھائی پہ فوکس کریں گے, اچھے کاموں پہ فوکس کریں گے, اچھی سوچ رکھیں گے, مثبت سوچ رکھیں گے, تو اس کے نتائج جو ہیں نا وہ بہترین ہوتے ہیں. اگر تو آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سائنس یہ کام کرتی ہے. آپ کا جو مینٹل پروسیسز ہیں کس طرح سے بنے ہوتے ہیں, آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں ایٹسیٹرا. تو سائیکالوجی کے نالج کے ساتھ ساتھ دوسری جو پریکٹیکل نالج ہیں آپ ان کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. لائک کچھ کورسز وغیرہ اس طرح کے ہیں جو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ, مطلب آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, آپ دوسروں کو سمجھتے ہیں. اس میں ایک NLP کا کورس ہے جس میں شاندار ٹیکنیکس وغیرہ اس طرح سکھائی جاتی ہیں کہ آپ کی لائف اوور آل لائف جو ہے نا امپروو ہو جاتی ہے. اگرچہ یہ کورس جو ہے وہ ذرا مہنگا ہے, ایکسپینسو ہے, لیکن ہم نے جو ہے وہ اس کورس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اتنا مطلب بنا دیا ہے ایکسیسیبل کہ لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے سائیکالوجی نہیں بھی پڑھی ہے وہ بھی اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ کورس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سائیکالوجی بیک گراؤنڈ آپ کا ہو تبھی آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی, بلکہ آپ کو ویسے بھی چیزوں کی سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اور اگر آپ لائک ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں, ہیومن جو ہے وہ سمجھنے میں کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اور آئیڈینٹیفیکیشن کرنا اپنے جو مینٹل پروسیسز ہیں, جو ہمارا ذہن کس طرح سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر کس طرح سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم NLP میں سیکھتے ہیں. تو یہ نالج آپ کا جو ہے اس کو انہینس کرتا ہے, انکریز کرتا ہے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ کورس جو ہے وہ جلد شروع ہونے والا ہے. اس کی فی بہت ہی کم ہے جس کو سارے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ کورس ہے اور مہنگا بھی ہے, لیکن ہم نے اس کو ایکسیسیبل بنا دیا ہے. تو آپ اس میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں ابھی, اور ہمارا جو نمبر ہے یہ اسکرین پہ مینشن ہوگا, آپ یہاں پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی بھی کویسچن, کوئی بھی کنفیوژن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.